زندہ ہیں یہ دیکھنا ہو تو ان کے سامنے اپنے نبی کی بات کر کے دیکھو. اگر ان کے چہرے کھل جاتے ہیں تو کرنٹ لگا ہوا ہے اور زندگی ہے ان کے اندر. اور اگر کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی تو جیسے میں نے کہا مردے کو 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ حرکت نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے اور کالا ہو جائے, جل کے اور کالا ہو جائے. حضور پاک کی محبت کی بات زندوں میں کی جائے تو حرکت آتی ہے. اسی لیے نعرے ہمارے یہاں لگتے ہیں زیادہ, حرکت ہماری یہاں زیادہ ہوتی. کیوں؟ یہ زندگی کی علامت ہے اور اللہ کرے کہ یہ زندگی ہمیشہ سلامت رہے. میرے عزیزو یہ اگر چھوٹ گئی تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسی جملے پر میں گفتگو ختم کروں گا, زیادہ بزرگوں کا وقت میں نہیں لوں گا. بس وہ جو نہ ہو تو سو تو نہیں رہے آپ لوگ, ابھی اصل زندگی آپ کو دیکھنی ہے, باقی ہے. میں جگانے آیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, میں فیلڈ بنا دوں تاکہ اس میں اچھے بیج بوئے جائیں اور اچھی فصل بھی آپ کو دیکھنے ملے. آپ اس بات کو پھر سے دہرائیں, وہ جو نہ ہو تو زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو, ہماری مسجدوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو, اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو, نمازوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو, ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کہیں کام نہیں چلنے والا ہے. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, قبر میں بھی یہی حال ہے. اسی لیے سیدنا عمر ابن خطاب حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے گا, فرماتے میرے آقا یاتیانی ملکانی عینانی ازرقانی, 2 فرشتے آئیں گے ایسے جن کی نیلی آنکھیں ہوں گے, کالا چہرہ ہوگا, جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے, پوچھیں گے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. یہ سوالات اس کے لیے اتنے سخت ہو جائیں گے کہ بہت سارے لوگ جواب جلدی دے نہیں پائیں گے. یہ قبر کے حالات حضور بیان کر رہے تھے. توجہ, حضرت عمر سے حضور نے پوچھا, عمر تمہاری قبر میں جب یہ فرشتے آئیں تب کیا کہو گے؟ توجہ ہے, تمہاری قبر میں جب فرشتے آئیں گے تب کیا کہو گے؟ وہ فرشتے ایسے نہیں ہیں کہ رشوت لے کر کسی کو چھوڑ دیں گے یا کسی کا کوئی تعلق بتا کر کے وہ چھوڑ دیں گے, وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوں. فرشتوں کا درد تو رہے گا ہی سب کو. عمر تم کیا جواب دو گے؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضرت عمر حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضور نے فرمایا دنیا والوں کی محبت ختم ہو جائے گی, مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی. قبر میں بھی باقی رہے گی, حشر میں بھی باقی رہے گی. تب حضرت عمر فاروق جھومنے لگ گئے اور کہا یا رسول اللہ اگر یہ محبت باقی رہے گی تو قبر میں جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا, جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا. کیوں یا رسول اللہ؟ صحابہ کا یہ نعرہ تھا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے, ہر مصیبت ہلکی ہے. آپ اندازہ کرو یہ دولت اگر تمہارے ساتھ ہے تو یہاں پر بھی آرام سے جی پاؤ, قبر میں بھی جی پاؤ, قبر میں بھی سکون سے رہ پاؤ. اور حشر کی بات تو حشر کی ہے, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں. دنیا میں جب محبت کرتے تھے تو اسی لیے قیامت کے دن بھی بے فکر وہ رہے گا بندہ. یہ ایک بات یہ بھی بتا دوں, وہ جو نہ ہو تو, سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ جو نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں یہاں تو مجھے آج پہلی بار یہ اتفاق ہے نقطہ دان نقطہ رساں ایسے خطیب کے سامنے, جہاں پتہ نہیں ہماری آنکھیں کھولنے سے پہلے ان کی زبان بہت کھلی ہوئی تھی. زندگی میں ہماری آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی جب آپ کی زبان کھلی ہوئی تھی اور پوری امت کو بیدار کر رہے, جگا رہے تھے. میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, اور یہ آلریڈی لیک ہیں صاحب. پتہ ہے کسی کو کوئی امتحان ایسا بھی ہوتا ہے جس کے کوشچن پہلے سے لیک ہو گئے, پہلے سے لیک ہے,
اس کے باوجود بھی لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے وہاں پر، تو یہ مت سمجھنا کہ رکھتا مار کے جاؤں گا قبر میں جلدی جلدی بول لوں. بہت سارے تو وہ ہوں گے. قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو لوگ اللہ کو بھول گئے تھے اللہ ان کو اپنا آپ بھی بھلا دے گا. وہ اپنے آپ نہیں پہچان جائیں گے میں کون ہوں، اپنا نام بھی بھول جائیں گے لوگ. جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے. خیر سوالات کیا ہیں پتہ ہے نا؟ من ربک، تمہارا رب جواب دے سکتے ہیں؟ تمہارا رب کون؟ سوال کیا ہے وہ مجھے بتائیے. میں جواب نہیں پوچھ رہا ہوں. کیا سوال کرنے والے فرشتے تمہارا رب کون تھا پوچھیں گے یا کون ہے؟ پھر سے بولیے تمہارا رب. ہاں قبر میں یہی پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے. اور دوسرا سوال ہے ما دینک، تمہارا دین کیا؟ یہ نہیں پوچھتے تمہارا دین کیا تھا. کیا پوچھا جا رہا ہے؟ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے. یہ دو سوال تو ٹھیک ہے، قبر میں ہر ایک سے ہی پوچھا جا رہا ہے. تیسرا سوال ڈیفرنٹ، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ نہیں ابھی کیا کہتا ہے. ارے پہلے جیسے دو سوالات تھے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ کون ہے، اتنا ہی پوچھ لیتا. فرشتے اتنا پوچھ لیتے حضور کو دکھا کر یہ کون ہے. ارے وہاں اچھے بڑے بڑے رمضان بھی مان لیں گے وہ جلجل کو دیکھ کر، لیکن فرشتوں کو اس سے مطلب نہیں. اب کیا کہتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے. یہ بتا پہلے کیا کہتا تھا، زندگی میں کیا کہتا تھا، وہ مطلب ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس وقت سب کو پہچان لیں گے یہ کون ہے، لیکن فرشتوں کو اس جواب سے مطلب نہیں. اگر اس وقت فرشتے تو جواب دیتا ہے اللہ کے رسول ہیں، نہیں، فرشتے کہتے بتا تو دنیا میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں. یہی سوال ہے جو ہماری پوری سنیت کو کھڑا کیا ہوا ہے. عاشق رسول تڑپ کر کہے گا اے فرشتوں یہ کون ہے تم پوچھ رہے ہو، یا یہ پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو میں تو یہ کہتا تھا سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے ججلہ کہو تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے. لیکن رضا نے خانے سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تو میں یہ کہتا تھا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. فرشتوں میں یہ کہتا تھا حضور کے بارے میں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اے فرشتوں دنیا میں یہ کہتا تھا، میں یہ کہتا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دنیا میں یہ کہتا تھا اے فرشتوں، میں دنیا میں یہ کہتا تھا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. سنیوں تمہارے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بتانا ہی ہے، بتانا ہی ہے، بتانا ہی ہے. ختم نہ ہو اتنے تذکرے ہیں. بلکہ میں تو کبھی فخر سے یہ کہتا ہوں فرشتے جب یہ پوچھیں گے قبر میں کیا کہتا تھا، ہم یہ کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. حضور کو دیکھنے کے لیے مرنا پڑا. بس میری گفتگو آج کی ختم ہے. وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو اس بات کو لے کر کے چلو پوری زندگی میں. اور اپنے بچوں کو اگر کوئی صحیح چیز دے سکتے ہو دنیا میں تو ٹوائز کا گفٹ نہیں،
اور بڑے بڑے گھر جائیداد کا گفٹ نہیں. میں نے دیکھا ہے ابھی 2 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں. میرے پاس ایک صاحب آئے, کروڑوں کی جائیداد ہے اور 3 بیٹے ہیں جس میں سے 2 بیٹے باپ پر کیس کیے ہوئے. ہاں وہ باپ نے جیسے جائیداد کمائی وہ میں جانتا ہوں, بہت بڑی جائیداد کا مالک ہے, کروڑوں نہیں اربوں کا, اور بٹوارا ہو رہا ہے اور اس میں 3 بیٹوں کو باپ نے بانٹ کے بھی دیا. ایک بیٹے کے حصے میں نہیں جانتا 100 کروڑ سے بھی زیادہ کی جائیداد آئی. اس کے باوجود تھوڑی سی انہونی کیا ہوئی, باپ کو کورٹ میں گھسیٹ لیا. ایک اور کیس 1 مہینے پہلے, ایک باپ پیشاب کی تھیلی لگایا ہوا ہے اور ڈائلیسس بھی اس کا, ڈائلیسس سے 2.5 سال سے جوجھ رہا ہے اور پیشاب کی تھیلی لے کر کے وہ موجود ہے. 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں کچھ ہیں. یہ مسئلہ ہمارے پاس بھی آیا اور باپ مرنے کے قریب ہے, کروڑوں کی جائیداد اس کی بھی ہے. 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا مل کر کے باپ کو کورٹ لے کے گئے رجسٹریشن کے لیے. وہ پیشاب کی تھیلی پکڑ کے کورٹ میں گھوم رہا ہے رجسٹرار کے پاس کہ اس بیٹے کو اتنا لکھوانا, اس بیٹے کو. باپ کی ہمت دیکھ کر کے بعد میں پتا چلا کہ مجبوراً اس کو ٹارچر کر کے بیٹے لے کر کے گئے. ابھی کیا سوال کر کے دو, مر جاؤ گے کل تو پھر جھگڑے ہو جائے. پیشاب کی تھیلی پکڑا ہوا اپنے بیٹوں کی جائیداد لکھوانے گھوم رہا ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, تم جتنا بھی دے دو دنیا کی جائیدادیں, اولاد کبھی خوش نہیں ہو سکتی. اگر سب سے بڑا گفٹ کچھ دے سکتے ہو عشق مصطفیٰ کی دولت دے. ایک بار اپنے نبی پاک کی محبت ان کے سینے میں ڈالو, پھر دنیا کچھ بھی نہ دو, تمہارے بستر پر سونے کے وقت بھی یہ تمہاری اولاد سر جھکا کر تمہارے سامنے کھڑی رہے گی. تم اللہ کے نبی کی محبت ان کے سینے میں ڈالو, اللہ تعالیٰ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور رب تبارک و تعالیٰ اس جلسے پاک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے, اور حضور غازی ملت, حضور تاج العلماء, ان تمام بزرگوں کا سایہ دراز فرمائے. ان کے لبہائے ناز سے نکلے ہوئے الفاظ سے امت کو اللہ نفع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبی من بعد سیدنا و مولانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وعطرتہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورضوان من اللہ اکبر. صدق اللہ العلی العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت والے رسالت انتہائی حیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر اپنے اسی مخصوص اور محبوب موریشن انداز میں درود پاک پڑھنے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. میں جانتا ہوں کہ رات کافی ہو گئی, بات بھی کافی ہو گئی, اور ہم لوگوں کو آنے میں اتنی تاخیر ہوئی ہے کہ مجھے پورا اندازہ ہے کہ نعت بھی کافی ہوئی. مجھ سے پیشتر بھی آپ نے اہل سنت کی ایک انتہائی گرجتی اور برستی ہوئی آواز
محب گرامی محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو سنا. آج ان کا پہلا دن ہے, ابھی سفر سے تھکے تھکے آج ہی آئے ہیں. تو یوں سمجھئے کہ آج کوارٹر فائنل تھا, کل سیمی فائنل, last but not the least پرسوں انشاءاللہ آئی سی سی میں فائنل. میں جانتا ہوں کہ میں ایک ایسے موقع پہ کھڑا ہوا ہوں جہاں اس وقت کسی کو نورانی کی نہیں بلکہ بریانی کی ضرورت ہے. کافی تاخیر ہو گئی, بالکل بریانی تیار ہوگی, ابھی ابل رہی ہوگی. بہرکیف میں جو لوگ نعت سننے کی خواہش مند ہیں, تیم اللہ صاحب کو آپ سنا دیجئے گا کبھی تفصیل سے. آج موقع بالکل نہیں ہے. اچھا چلیں دو تین شعر سے سن لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. میں اس سفر میں خاص طور سے نعت پڑھنے میں ان نعتوں کا انتخاب کر رہا ہوں جسے کبھی میں 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے پڑھا کرتا تھا. انہی میں سے ایک بڑی مشہور نعت ہے کہ اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے, اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے, اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے, اس ہاشمی مکی مدنی, اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے. چرچے ہیں دو چرچے ہیں دو عالم رسول عربی کے. اور اہل بڑی معذرت کے ساتھ لیکن حق ہے تو کہوں گا کہ اے علم تیرا تاج سجائے ہے بخت لو بخت لو, اے علم تیرا تاج سجائے ہے بخت لو, اے علم تیرا تاج, اے علم تیرا تاج سجائے ہے بخت لو. چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے, چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے. اور یہ شعر مجھے اس وقت بہت یاد آیا جب ہمارے پڑوسی ملک سے ایک بھوکنے والی آواز نے یہ بھوکا اور حضور کی امیت ہی کو غلط سمجھ گیا, اتنا بڑا جاہل تھا. چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے, چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے. مدینہ پاک کی حاضری اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. آداب کا عالم یہ ہے کہ شاعر کو یہ کہنا پڑا کہ ادب داہیست زیر آسمان, از عرش نجدر نفس گم کر دمیا یا جنید و بایزید جا. کہ آسمان کے نیچے ایک ایسی ادبگاہ ہے, ایک ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں جہاں وقت کے جنید اور بایزید سانس روک کر حاضر ہوتے ہیں کہ کہیں سانسوں کی آواز سے حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ پہنچے. تو ہما شما کی کیا ہے, میں نے اسی خیال سے فائدہ اٹھایا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے, چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے. توجہ ہے نا کہ دیوانہ بن ہوش میں آ ان کے حرم میں, دیوانہ بن ہوش میں آ ان کے حرم میں, دیوانہ بن ہوش میں آ
کے حرم میں امکان ہزاروں ہے وہاں بے ادبی کے، امکان ہزاروں ہے وہاں بے ادبی کے۔ اشعار بہت ہیں، وقت کم ہے، مختصمات کرنے تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کیا ہے کہ تم حشر کے میدان کی پرواہ نہ کرو نہ کرو، تم حشر کے میدان کی پرواہ نہ کرو، تم حشر کے میدان کی، تم حشر کے میدان کی پرواہ نہ کرو، بیٹے ہو مقدر سے جو عالی نسبی کے، بیٹے ہو مقدر سے جو، اس میں میرا کچھ نہیں ہے اسی لیے میں نے کہا مقدر سے، بیٹے ہو مقدر عالی نسبی کے، بیٹے ہو مقدر سے جو عالی نسبی کے۔ پھر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, انڈین ریلوے کی طرح آج ہمارا جلسہ بھی اپنے ایکچول ٹائم سے تھوڑا ڈیلے چل رہا ہے، اور اتنا ڈیلے ہو گیا کہ میک اپ کرنا بھی ممکن نہیں، تو جو بھی میرے ہاتھ میں وقت ہے میں اس میں اپنی بات کو سمیٹوں گا تاکہ نورانی اور بریانی کے درمیان فاصلہ لمبا نہ رہے۔ میں نے ایک آیت مبارکہ کریمہ طیبہ طاہرہ کہ ایک خوبصورت حصے کی تلاوت کی، اللہ پاک کا ارشاد والا شان وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، سب سے عظیم، سب سے مہان ہے۔ اللہ کی خوشنودی، the pleasure of Almighty Allah is supreme than anything else۔ ایک سعادت مند اسٹوڈنٹ، اچھا اسٹوڈنٹ اسی کو کہتے ہیں جو اپنی محنت اور لگن سے اپنے استاذ کو راضی کر لے۔ ایک لائق اور سعادت مند بیٹا بھی اسی کو کہتے ہیں جو اپنی خدمت سے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ ایک وفا شعار خدمت گزار مرید بھی اسی کو کہتے ہیں جو اپنی خدمت سے اپنے پیر کو راضی کر لے۔ مگر یاد رکھنا کہ اگر اللہ راضی نہیں تو پھر کسی کو راضی کرنے سے کچھ نہیں۔ کامیاب بندہ وہ ہے جو اپنے مولا کو راضی کرے۔ ہم سب یہاں اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ بس کچھ ایسا کرتے رہے کہ اللہ راضی، ورنہ موریشس کے ماحول میں 10:30 بجے رات کو کھچا کھچ بیٹھ کے کوئی سنے اور وہ بھی خالی پیٹ، یہ ممکن نہیں ہے، صرف اس لیے ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضور والد گرامی غازی ملت تشریف فرما، ان کی مجلسی گفتگو جو میں نے برطانیہ میں، کینیڈا میں یا دوسرے ملکوں میں خاص کر جہاں اہتمام ہوتا ہے محفلوں کا، جو سنی ہے بس اسی سے کچھ فیض آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ٹارگٹ کیا کہ اللہ کو راضی کرے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ جان جائیں کہ آخر یہ راضی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو یاد رکھنا مسلمان، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے
وہی اللہ کو راضی کرنے کا سب سے مضبوط. Is there anyone in this mahfil who can say openly that I born in this world by our own will? کوئی آیا ہے اپنی مرضی سے اس دنیا میں؟ Will you die by your own will? ہمارا ارائیول ہماری مرضی سے نہیں، ہمارا ڈیپارچر ہماری مرضی سے نہیں، تو پھر ہمارا جینا ہماری مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ So if you want to please Almighty Allah, then you have to stay in this world under the will of Allah. جو اسے پسند ہے وہ کرو، جو ناپسند ہے وہ مت کرو. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اب میری مرضی تو آپ آسانی سے جان سکتے ہیں without any problem. If you want to please me, then you have to come towards me and ask directly, oh Nurani Mia, tomorrow I'm giving you a lunch dawah, what you gonna have? I will tell him, okay, if you want to please me, then please cook the food according to my life. میں اسی کھانے سے خوش ہوں گا جو میرے پسند ہے. میں اس کے گھر پہنچا، بہترین کھانا اس نے لگایا، مٹن بھی، چکن بھی، قورمہ بھی، بریانی. اب ادھر بریانی ادھر نورانی. دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، ایکسٹراڈینری ڈیلیشیس. But I couldn't buy. Why? Because the food wasn't cooked according to my desire. کھانا میری پسند کے مطابق نہیں تھا. کیا سمجھے اس سے؟ بلا تشبیہ، توجہ چاہوں، بلا تشبیہ. جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے. میری پسند تو یو کین ڈائریکٹ اس سے پوچھ سکتے ہو. ایشو یہاں پر ہے کہ ہم اللہ کی پسند کیسے جانیں. How could you recognize the will of Allah? What does Allah subhanahu wa ta'ala like? When you don't have a direct connection with Allah. وہ اننت ہے، ہمارا انت ہے، وہ اسیمت ہے، ہم سیمت ہیں، وہ نیراکار ہے، ہمارا آکار ہے. وہ بنانے والا، ہم بننے والے، وہ کھلانے والا، ہم کھانے والے. وہ ہم محدود ہیں، وہ لامحدود ہے، ہم لیمیٹڈ ہیں، وہ انلیمیٹڈ ہے. وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد. اور ہماری پوری لائف سٹائل ہی فیملی کے ساتھ ہوتی. ہم اس سے کیسے کنیکٹ؟ یاد رکھنا. پوری توجہ دیکھ رہا ہوں، نوجوان کافی اس لیے بیچ بیچ میں تھوڑا انگریزی کا بھی مرچا ڈال رہا ہوں تاکہ جو نہیں بھی سمجھنا چاہتے وہ بھی سمجھ جائیں گے. توجہ ہے نا؟ بات کو بڑی تیزی سے سمیٹ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی has given us 5 sources of knowledge to recognize the things. کسی چیز اللہ نے ہمیں 5 اندریاں، ہوا سے 5 ایسی طاقتیں جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں. For example, if you want to find out about the color of this light, you have to look at the light. یہ آواز مردی کی ہے یا عورت کی ہی ہے یا شی ہے، سنو گے تو پتہ چلے. یہ اسمیل جو ہے وہ خوشبو والی ہے کہ بدبو والی ہے، سگندھ ہے کہ درگندھ ہے، سونگا تو پتہ چلا. یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا، دیکھا تو پتہ چلا. یہ مائک کڑا ہے کہ ملائم، ٹھنڈا ہے کہ گرم، چھوا تو پتہ چلا. یہ بریانی لکھنؤ کی ہے کہ مراد آباد کی ہے کہ حیدرآباد کی ہے یا موریشس کی، چکھا تو پتہ چلا. So these are the 5 sources of knowledge to recognize the thing, to identify the thing. مجھے بتاؤ، جب اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، توجہ، سن نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، تو اس کی پسند کو کیسے جانیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ میں سوچ رہا ہوں ایسے ایگزامپل دے کے آپ کو سنیت آپ کی کلیئر کروں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ سنیت ہے. اسی میں ساری چیز زندگی کے ساتھ دیکھیے، جانو گے کیسے. سیم ایشو ایک میرے مرید کے ساتھ، اس نے مجھے دعوت دی اور یہ چاہا کہ نورانی میاں کی پسند کا کھانا بنا کے کھلاؤں، مگر مسئلہ یہ
کہ میرا ٹیلی فون نمبر اس کے پاس نہیں، اس کا میرے پاس نہیں ہے، not direct connection with me، تھا ہی نہیں تو کیا کرتا، پریشان، لیکن کلیور تھا تو وہ بھاگتا ہوا کس کے پاس جاؤں، کس کے پاس جاؤں، بھائی شمیم تم بتاؤ، امام نور الدین آپ بتاؤ۔ آپ حضرت کے ساتھ بہت رہتے ہو موریشس میں، کل میرے گھر دعوت ہے، یہ بتاؤ میں حضرت کو کیا پکا کے کھائے؟ بھائی شمیم نے کہا دیکھو حضرت کو اگر دعوت دینا ہے تو it's very cheap، بہت سستی دعوت، سادی روٹی بنا دو، سادہ چاول بنا دو، سادی دال بنا دو، سادی سبزی بنا دو، سادی روٹی بنا دو، کھانا جتنا سادہ ہوگا دعا اتنی زیادہ۔ میں اس کے گھر پہنچا اور بالکل تازہ سادہ کھانا دیکھا، کھانا تھا 2 روٹی، کھا لیا 4 روٹی۔ کیوں؟ Because the food was cooked according to my desire، میری پسند کے مطابق کھانا۔ میں نے تو نہیں بتایا، مجھ سے تو اس نے میری پسند نہیں پوچھی، آواز آئی اس سے پوچھی جو آپ کے قریب ہے، جو آپ کے، کیونکہ جو قریب ہوتا وہ حبیب ہوتا، اور جو جتنا قریب ہوتا وہ اتنا حبیب ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے، رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے۔ اور جو رحمان کے قریب ہیں وہی تو سارے جگت کے حبیب ہیں، یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی حساب سے اسے راضی مت کرو، اپنی پسند کے اکارڈنگ اسے راضی مت کرو، اسے نہیں پسند ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو شراب مت پیو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ ڈرگز مت لو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اسمیکنگ مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ انجیکشن مت لو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ نشہ آور چیزیں استعمال مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ جوا مت کھیلو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ گیمبلنگ مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، اللہ کو پسند ہے۔ روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے۔ حج کرو، اللہ کو پسند ہے۔ زکات دو، اللہ کو پسند ہے۔ نیکیاں کرو، اللہ کو پسند ہے۔ خیرات کرو، اللہ کو پسند ہے۔ حضور فرما رہے ہیں صلو، نماز پڑھو لیکن اپنی مرضی سے نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ جب تم ایسے پڑھو گے تو میری سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی۔ تو میاں اللہ کو راضی کرنا ہے تو you have to please his beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم first. You have to take the دامن of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم first. اور یہ بات میں خطابت کی رو میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک بات بتائیے، میرے لیفٹ سائڈ پہ میرے والد گرامی تشریف فرما ہے، رائٹ سائڈ پہ حضور محافظ ناموس رسالت مفتی صاحب بیٹھے۔ اگر میں آپ سے کہوں، میں جانتا ہوں کہ کسی کو اردو 30% آتی ہے، کسی کو 40%، کسی کو 50%، کسی کو 100% سمجھ میں آتی ہے لیکن بولنے میں 20%۔ میں اس لیے آسان مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میں آپ سے اردو میں کہوں کہ یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، بات راضی کی چل رہی، مفتی صاحب دیکھیے راضی، تو آپ کہیں گے بالکل صحیح، گرامیٹکلی you have said truly صحیح۔ جب ذات دو ہے، حق دو کا ہے تو راضی بھی دو کو کرو۔ لیکن اگر میں ایسی اردو بولوں کہ یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، انہیں نہیں، not both، just one، حق دو کا راضی ایک کو کرو، کام چلے گا؟ بالکل نہیں۔ یہاں تو خیر ماحول نہیں ہے، پتہ نہیں کن لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن ہمارے انڈیا میں جب کوئی نعت شریف پڑھتا ہے تو لوگ نظر پیش کرتے ہیں۔ خوش وہی ہوتا ہے جس کی پاکٹ میں نظر آتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ آپ شاعر صاحب کو اگر نظر ہدیہ دیں گے، گفٹ دیں گے تو شاعر خوش ہوگا، مقرر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جسے ملا پلیجر جسی کو ملا، خوشی اسی کو۔ تو جب ایک کو راضی کرو گے تو
दूसरा कैसे राजी हो? If you want to please both, then you have to please both. दोनों को राजी करना है तो फिर दोनों को राजी, एक को राजी करने से दूसरा राजी। बोलिए, समझ में आ गई बात? अब आओ नसीहत कुरान पाक से। अल्लाह पाक का इरशाद, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहुमा, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उन दोनों को राजी किया जाए। दोनों नहीं, दिस इज मेंशन इन होली कुरान। अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उससे, तवज्जो रहे, उससे यानी एक को राजी किया जाए। हम समझ गए इस पर्दे के पीछे क्या, मौला को तो हम डायरेक्ट राजी कर नहीं सकते, इसलिए मुस्तफा को राजी कर लो। जिसने नबी को राजी किया उसने मौला को राजी किया। वैसे भी में मरजा के करीब जो ज़मीर हो उसी का एतबार, तो ज़मीर भी जो करीब है वो रसूलुहु वाली। लेकिन मैंने सोचा ये बाउंसर ना हो जाए, इसलिए ये मिसाल नहीं दिया। तवज्जो, तो अल्लाह को राजी कर तो मुस्तफा को राजी कर, नबी को राजी करके तो देखो हुजूर फरमा रहे हैं। और इस पर मैं अपनी बात को समेट दूंगा क्योंकि अब घड़ी बड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। और आज एक बात और भी अर्ज करना था, हम लोग निकलने से पहले मुझे अंदाजा हो गया था वक्त ज्यादा हो गया और इसे ज्यादा करना भी नहीं है। हजरत भी थोड़ी थकावट महसूस कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, हम दो जवान जो हैं आज आपका हिस्सा पूरा कर देंगे इंशाल्लाह। जलसे के बाद फौरन मेरी तकरीर के बाद हजरत दुआ करेंगे और उस दुआ में आपको जी लगा के आमीन कहना है। बस ये आखिरी एग्जांपल दे के बाद समेट रहा हूं, बल्कि समेट चुका। ये आप चुके कि अल्लाह को राजी करना है तो नबी को राजी करो, नबी को राजी करो। हुजूर फरमाते हैं अहब्बुल्लाह लिमा यअबुकुम मिन नियामिही, अल्लाह से मोहब्बत करो उस नेमत के एवज जो उसने तुम्हें अता की। आगे फरमाया व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। आगे फरमाया वाहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, और मेरे घर वालों